قیامت کے دن علی اصغر اور علی اکبر نے اگر نبی پاک کی عدالت میں استغاثہ کر دیا، نانا ہمارے دادا نے تینوں ظالموں کے ساتھ نباہ کر کے اپنے بیٹوں کا خون بچا لیا تھا، ہمارے بابا سے پوچھو دادا نے ظالموں سے نباہ کر لیا، بابا نے نباہ کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ انہوں نے استغاثہ کر دیا جناب کہ حضرت علی نے ظالموں سے نباہ کر لیا تھا، تقیہ کر لیا تھا، ہمارے بابا نے کیوں نہیں کیا؟ معلوم ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نباہ نہیں کیا، حضرت علی تینوں خلیفوں کی خلافت کو برحق سمجھتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ میرے آقا فرماتے اللہ نے میرے بھائی علی کے پسینے کے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ جس کے پسینے سے تیرے معصوم اور نور بن جائے، نہیں سمجھ رہے میری بات؟ اگر فرع کی یہ حالت ہے تو اصل کی کیا حالت ہوگی؟ بچوں سے میرا خطاب نہیں ہے۔ آقا فرماتے سب سے پہلے جب اللہ نے ملائکہ کو ان کی ارواح کو تخلیق کیا، ان کے اوپر حدیث کا نمبر میں نے دے دیا، 2 نور سایہ فگن ہو گئے۔ انبیاء پوچھتے ہیں مولا یہ کن کے نور ہیں؟ 3 جملے کہیں اللہ نے، 3 لائنیں، 3 سینٹنسز آف آلمائٹی اللہ، 3 کیا؟ پہلا جملہ انا ربکم، پہلا جملہ میں تمہارا رب ہوں۔ دوسرا جملہ ھذا محمد النبی، یہ محمد تمہارا نبی، تمہارا کن کا؟ نبیوں کا نبی۔ ھذا علی امیرکم و مولاکم۔ جب آقا علیہ السلام تبوک کی طرف روانہ ہوئے، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 4416، ابھی لکھے یار گوگل پہ، گوگل کا زمانہ ہے، آپ کے پاس اگر پیکج ہے تو لکھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4416 4416، حدیث کا نمبر 2404، حدیث کا نمبر 3701، صحیح مسلم کھول لیں 3701، اس کا 3731، ترمذی کھول لیں، اسی طرح ابن ماجہ کھول لیں جس کا نمبر 115 121، نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح طبرانی مسند احمد بن حنبل، شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ حدیثیں صحیح نہ ہو، لفظ لکھے ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے مولا علی کو اپنا خلیفہ بنایا۔ کیا بنایا؟ بولو، خلیفہ بنایا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے عرض کی آقا جنگ پہ جانا ہے تو میں پیچھے کیوں؟ حضور جانتے تھے نا کہ تبوک میں جنگ کوئی نہیں، یار جنگ ہونی ہوتی تو علی کو چھوڑ کے جاتے، ایک بار چھوڑ کے گئے تھے نا، یارو 39 دن بعد واپس بنانا پڑا، نہیں سمجھ رہے؟ جب مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا تو کہ جملہ کا ہے جو امام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں حدیث نہ ہو، یہ میرے پاس حوالوں کے انبار لگے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي۔ آقا علیہ السلام فرماتے علی خوش ہو جا، خوش ہو جا کہ تیری اور میری منزلت، مقام، رتبہ، سکیل، درجہ وہی ہے جو موسیٰ ہارون کا تھا، لیکن چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو نبی نہیں لیکن مقام نبیوں جیسا ہے۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو پیچھے اپنا خلیفہ بنا گئے تھے ہارون کو، نہیں سمجھ رہے؟ تو میں جا رہا ہوں تو میرا خلیفہ تو ہے۔ اور جو احمد بن حنبل میں روایت ہے اس میں یہ جملے آگے اضافہ ہے، لست نبیہ انکا لست نبیہ وانت خلیفتی من بعدی۔ نہیں سمجھ رہے؟ مولوی یہاں میرے سامنے جو کہتے ہیں نبی ایویں ہی ٹر گئے، امت کو ان کے سہارے پہ چھوڑ کے چلے گئے، ایویں نہیں گئے، خلیفہ دے کے گئے ہیں۔ آقا فرماتے علی تو میرے بعد میری امت کا خلیفہ ہے۔ اور جو امام ابن ابی عاصم نے اپنی السنہ میں محسن بھائی حدیث سے صحیح نہیں لکھا، ابھی کھول لیں اس کو، وہ جو حدیث ہے کمال ہے، کوئی مائی کا لال اپنے بڑے بھی قبروں سے کھینچ کے لے آئے، حدیث کو ضعیف نہیں کہہ سکتا، اعلیٰ درجے کی حدیث سکہ، حدیث متواتر بھی، حدیث مشہور بھی۔ بچوں سے میرا خطاب نہیں۔ آقا نے فرمایا یا علی انت خلیفتی کل مومن و مومنۃ، علی تو میرا خلیفہ ہے میرے بعد ہر مومن اور ہر مومنہ کا۔ آپ سمجھے ہی نہیں؟
آپ نہیں سمجھے، آپ سمجھتے شاید مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، محمد رسول اللہ پڑھ لے، ملائکہ کو مان لے، فرشتوں کو مان لے، اور آسمانی کتابوں کو مان لے، آخرت کو مان لے، تقدیر کو مان لے۔ اور آپ میری طرف، میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا؟ ہر مومن اور مومنہ کا، حضور کا فرمان دے رہا ہوں، مولوی فتویٰ اس پہ لگانا۔ پتہ چلا حضور کے فرمان کے بعد مومن اور مومنہ وہ ہیں جو نبی کے بعد علی کو نبی کا خلیفہ مان لے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، چلو ذرا نبی کے بعد علی سے ہٹ کے بھی بات کر لیتے ہیں۔ بخاری سے لے کے خطیب بغدادی تک سکہ روایت دینے لگا ہوں، محسن بھائی آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، یہ روایت میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضور نے کافروں سے صلح کی تھی، صلح حدیبیہ، انہوں نے جا کے صلح توڑ دی کافروں نے، نبی نے نہیں۔ کافروں نے توڑی یار، کی ہو گیا؟ جب کافروں نے توڑ دی تو اللہ نے سورۃ البراۃ بھیجی، جسے آپ سورہ توبہ کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کچی بات۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو وہ سورہ برات دی، یہ لیں آپ پکڑے اور جا کے میدان عرفات میں پڑھ کے سنا دیں۔ حضرت ابوبکر نے وہ سورہ پکڑی اور چل پڑے۔ ادھر مدینہ پاک سے سورہ برات لے کے حضرت ابوبکر نکلے، ادھر عرش سے اللہ کا آرڈر لے کے جبریل نکلا۔ یارو جبریل کی سپیڈ حضرت ابوبکر سے تو زیادہ ہی ہوگی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ کا امر لے کے آؤں، اللہ کا پیغام لے کے آؤں، اللہ کی وحی لے کے آؤں، اللہ کا آرڈر لے کے آؤں۔ کیا آرڈر ہے؟ اللہ کی طرف سے امر آیا ہے، اللہ نے کہا سونے امر ہے میرا، وحی ہے میری، کمانڈمنٹ ہے میری، پیغام ہے میرا، میسج ہے میرا، الہی پیغام، نورانی پیغام، الہامی پیغام۔ یا تو خود جائے، اگر خود نہیں جا سکتے تو پھر آپ کے بعد کوئی اور زید بکر نہیں جائے گا، آپ کا خلیفہ بن کے وہی جائے گا جو آپ سے ہے، جس سے آپ ہیں۔ لا یذهب بها رجل الا منی وانا منہ، نہیں جائے گا۔ جب اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا تو آقا علیہ السلام نے جلدی مولا علی کو بلایا، علی جلدی کر، کہیں اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام آئے، آقا علیہ السلام نے ان کو کہا جاؤ ابو بکر کو سورہ برات دے کے بھیجا ہے، ان سے لو اور جا کے خود میرا خلیفہ بن کے، میرا نائب بن کے اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا دو۔ مولا علی علیہ السلام نے راستے میں جا کے حضرت ابوبکر سے وہ سورۃ البراۃ لی اور خود مقام عرفات پہ اللہ کے حبیب کا نائب اور خلیفہ بن کے سورہ برات پڑھ کے سنا دی۔ جو سادات بیٹھے ہیں ان کے قدم چوم کے جملہ کہنے لگا ہوں، جو اللہ، جملہ سمجھے، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ، محسن بھائی پھر پڑھ رہا ہوں، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی زید بکر کو اپنا پیغام پڑھنے نہیں دیتا۔ نہیں سمجھ رہے؟ پھر کہتا ہوں، پھر سمجھاتا ہوں، حضرات جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی زید بکر کو اپنا پیغام پڑھنے نہیں دیتا، تو وہی اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ محمد کا جانشین کسی اور کو کیسے بننے دے گا؟ اور معاملہ یہاں سیم وہی ہے، بس ختم ہے معاملہ یہاں، وہ سیم وہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے خلیفہ بنے تھے نا ہارون۔ نہیں سمجھ رہے؟ ادھر موسیٰ علیہ السلام گئے، پیچھے جو دشمن تھے، منکر تھے، حسد کرنے والے، انہوں نے کہا یار یہ نبی کا خلیفہ ہے، ہم اس کو کیوں مانے؟ انہوں نے خلیفہ کو چھوڑ دیا۔ ایک جملہ کہنا ہے میں نے، اللہ کرے سمجھ جائے، بڑا مشکل دور چل رہا ہے، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ ایک لفظ میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ انہوں نے نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑ دیا۔ جب نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑا تو سامری جادوگر کے ہتھے چڑھ گئے۔ ہدایت رہی ان کے پاس؟ بولو، وہ نبی کے خلیفہ کو چھوڑ کے ہدایت رہی؟ نہیں رہی۔ ایمان رہا؟ نہیں، گمراہ ہو گئے نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑ کے۔ سیم یہی اصول ادھر لے ہیں۔ ادھر حضور گئے، پیچھے منافقین نے کہا کوئی علی نبی کا خلیفہ، علی کو آگے امام مان کے علی کے پیچھے کھڑے ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب پڑھا قرآن، اللہ کہتا ہے خلیفہ ہی وہ ہوتا ہے جسے میں چنتا ہوں،
اور جس کے پاس علم بھی ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں یار میں، اس کا مطلب قرآن کی نص دے رہا ہوں. یہ اللہ بناتا ہے، یہ اللہ کا رسول بناتا ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون اخلفنی فی قومی، اور قرآن دے رہا ہوں. موسیٰ نے کہا اپنے بھائی ہارون کو تو میرا خلیفہ ہے. یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام میرے امتی ہو، میں جا رہا ہوں، پیچھے مل کے جمع ہو کے کسی کو خلیفہ بنا لینا. نبی خلیفہ بنا کے گئے. اسی لیے حضور نے مثال کے ذریعے سمجھایا تھا کہ علی میرا اسی طرح خلیفہ ہے جیسے موسیٰ کے ہارون تھے، محمد کا ہارون علی ہے.